بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آؤ قرآن و نماز سمجھیں. اس کے 30ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم دعائے قنوت پڑھیں گے یا سیکھیں گے اور گرامر میں تدارسہ اور انقلبہ کے وزن پر افعال سیکھیں گے اور انشاءاللہ اس سبق کے ختم پر ہم 206 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 50,000 بار آتے ہیں. دعائے قنوت کا مطلب ہے اللہ کے آگے جھکنا، اطاعت فرما برداری. دعائے قنوت یعنی جھکنے کی، اطاعت و فرما برداری کی دعا. حدیث میں ایک سے زیادہ ہم کو یہ دعائیں ملتی ہیں جو وتر کی نماز میں پڑھی جاتی ہیں. ایک نقطہ بہت اہم ہے اس دعا کے ضمن میں. یہ دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد ہے. آج کی جو دعا کر رہے ہیں ہم وہ کنٹریکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک. اے اللہ بے شک ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے اور ہم مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے. اللہم اے اللہ، انا بے شک، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں کا تجھ سے، اور نستغفر ہم مغفرت مانگتے ہیں، نستغفر ہم مغفرت مانگتے ہیں کا تجھ سے. الفاظ سارے سمپل ہیں اس میں تو ہم سیدھا تشریح پر چلتے ہیں. دعا کے شروع ہی میں ہے کہ اے اللہ ہم کو تیری مدد چاہیے. گویا دعا کرنے کے لیے بھی تیری مدد چاہیے. اس کے علاوہ اس نماز میں اور زندگی کے ہر کام میں تیری مدد چاہیے. اور اس کے بعد ہے نستغفرک، یعنی آگے کچھ اور پوچھنے سے پہلے ہی ہم کو اپنے گناہوں کا احساس ہے، اس پر شرمندگی ہے، اس لیے اے اللہ ہم کو یا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. ہمارے عمل کے لباس پر دھبے ہیں ان کو دھو دے تاکہ ہم تیرے آگے کچھ اور کہہ سکیں. ترجمہ کیجئے. اللہم انا بے شک نستعینک ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے اور نستغفرک ہم مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے ونؤمن بک ونتوکل علیک اور ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر اور ہم بھروسہ کرتے ہیں تجھ پر. ونثنی علیک الخیر اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں بہترین. نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں. آمنا اس سے نؤمن ہم نے سیکھا. آمنا یؤمن نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں. بکا تجھ پر. ونتوکل اور ہم بھروسہ کرتے ہیں. پچھلے ہی سبق میں ہم نے سیکھا کیا؟ تدبرا، تذکرا، تولا، اس وزن پر آنے والے جو ہے افعال، اور توکلا بھی اسی وزن پر ہے اور یہ قرآن میں تقریباً 44 بار آیا ہے مختلف صیغوں کے ساتھ. تو توکلا یعنی اس نے بھروسہ کیا. ایک بار میرے بات دہرائیے، پریکٹس کیجئے. عربی میں صرف توکلا، توکلو، توکلتا، توکلتم، توکلتو، توکلنا، یتوکلو، یتوکلون، تتوکلو، تتوکلون، اتوکلو، نتوکلو، توکل، توکلو، لا تتوکل، لا تتوکلو، متوکل، متوکل، توکل. وتوکل ہی توکلت، ویتوکل ہی تتوکل. تو نتوکل علیک ہم بھروسہ کرتے ہیں تجھ پر، ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر کہ تو ہی ہمارا خالق، رازق، معبود ہے. ہم کہیں گے اے اللہ اس ایمان کو خوب پکا کر دے اور مرتے وقت ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ یعنی ہم محنت اور کوشش کرتے ہیں مگر ہمیں توکل ہے، یقین ہے کہ کام صرف تیری مدد سے ہوگا. وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرِ ہم تیری بہترین تعریف کرتے ہیں، یعنی کوئی ہم پر احسان کرے، مشکل وقت میں کام آئے تو ہم اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے. تو اے اللہ ہم کہیں گے ہم کو تیرے بے شمار احسانات یاد کرنے اور تجھ پر یعنی توکل کرنے اور تیری بہترین تعریف کرنے کی توفیق دے. نثنی جو ہے اثنا سے، ثنا آپ جانتے ہیں تعریف، اور نثنی ہے اثنا. اثنا اس نے تعریف کی، یثنی وہ تعریف کرتا ہے، نثنی ہم تعریف کرتے ہیں. علیکا تیری، الخیر بہترین. کیسی تعریف؟ بہترین تعریف، یعنی ہم کو اللہ کی تعریف و تسبیح
بہترین انداز میں کرنا چاہیے، فرفر نہیں، سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی الحمدللہ، اس طرح سے نہیں، غائب دماغی سے نہیں، توجہ سے، بغیر سمجھے نہیں، سمجھ کر، زبانی سے نہیں، دل سے کرنا چاہیے۔ تو ترجمہ کیجئے، وَنُؤْمِنُ اور ہم ایمان لاتے ہیں بِكَ تجھ پر، وَنَتَوَكَّلُ اور ہم بھروسہ کرتے ہیں عَلَيْكَ تجھ پر، علیکہ اللہ تعالیٰ پر، وَنُثْنِي اور ہم تعریف کرتے ہیں علیکہ تیری الخیر، ساری بہترین تعریف، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، بہترین تعریف کرتے ہیں۔ اس میں میں ایک اشارہ کروں کہ سارے الفاظ اس میں مضارع کے ہیں، یعنی نستعینک ونستغفر ونؤمن ونثنی۔ اگر شیطان یہ کہے ہم سے کہ یار اتنا تو نہیں کرتا ہوں میں، پھر کیا جھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہوں، تو اس وقت اس شیطان کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فعل مضارع ہے اس میں ہم تعریف کرتے ہیں یا کریں گے، دونوں شامل ہے۔ نستعین ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے، نستغفر ہم تجھ سے۔ تو آپ یوں کریے کہ اگر شیطان کا وسوسہ ہے تو ہم کہیں گے آج سے اللہ تعالی ہم تیری بہترین تعریف کریں گے۔ نثنی میں دونوں مفہوم شامل ہے، کرتے ہیں اور کریں گے۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں تیرا، اور اگر نہیں کرتے تو ہم کہیں گے ہم تیرا شکر ادا کریں گے آج سے۔ وَلَا نَكْفُرُكَ، اور نہیں ہم ناشکری کرتے تیری۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور ہم الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس کو جو یفجرُکَ نافرمانی کرے تیری۔ نشکرُکَ، شکر کرتے ہیں دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ عمل سے شکر یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نعمتیں اور چیزیں، اس کو اس کی رضا میں استعمال کیا جائے۔ وَلَا نَكْفُرُكَ، اور نہیں ہم ناشکری کرتے تیری، یعنی یہ شکر کا اپوزٹ کفر یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، تو کفر کا مطلب یہاں پر ہوگا ناشکری۔ کفر کا دوسرا مطلب ہے انکار کرنا، لیکن شکر کے اپوزٹ میں یہ ناشکری کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی ہم تیری دی ہوئی چیزوں کو تیرے خلاف استعمال نہیں کرتے یا تیری نافرمانی میں استعمال نہیں کرتے، یعنی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ تیری ناشکری نہ کریں، ہمارا دل غلط خیالات نہ سوچے، ہماری زبان غلط باتیں نہ نکالے، اور ہمارا عمل، ہماری صلاحیتیں، وقت، پیسہ تجھے جو ہے ناراضی کرنے میں نہ لگے۔ ترجمہ کیجئے، وَنَشْكُرُكَ اور ہم شکر ادا کرتے ہیں تیرا، وَلَا نَكْفُرُكَ، اور نہیں ہم ناشکری کرتے ہیں تیری۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور ہم الگ کرتے ہیں اور ہم چھوڑتے ہیں اس کو جو نافرمانی کرے تیری۔ خلع یعنی الگ کرنا، نخلع یخلع، خلع یخلع نخلع، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، اخلع نعلیک، جوتے الگ کرو، جوتے اتارو، تو نخلع ہم الگ کرتے ہیں۔ وَنَتْرُكُ ہم چھوڑتے ہیں، ترک مطلب اس نے چھوڑا، یترک وہ چھوڑتا ہے، یترکون تترکو تترکون اترکو نترکو ہم چھوڑتے ہیں۔ قرآن کریم میں ترکا تقریباً 40 بار آیا ہے، تو میرے بعد عربی میں ایک بار پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی۔ ترکا ترکو، ترکتا ترکتم، ترکتو ترکنا، یترکو یترکونا، تترکو تترکونا، اترکو نترکو، اترک اترکو، لا تترک لا تترکو، تارک متروک، ترک ہوا ترک ہی ترکت، ہوا یترک ہی تترک۔ تو نترکو من یعنی جو یفجرو کا، یفجرو نافرمانی کرے، فجرا یفجرو، ترکا یترکو، یفجرو نافرمانی کرے کا تیری، یعنی نخلعو ہم الگ کرتے ہیں، یعنی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان ساتھیوں سے، ان پروگراموں سے دور رہیں جن میں تیری نافرمانی ہو، ان کو الگ کرتے ہیں، ان سے الگ ہو جاتے ہیں اگر وہ نافرمانی کریں، اور انہیں سمجھاتے ہیں کہ وہ سدھر جائیں، اگر وہ نہ سدھریں تو نترکو ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نخلعو ونترکو من یفجرک، ترجمہ کیجئے، ونخلعو اور ہم الگ کرتے ہیں، ونترکو اور ہم چھوڑتے ہیں من اس کو جو یفجرک، نافرمانی کرے تیری۔ یفجرک نافرمانی کرے تیری۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد، اے اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم سجدہ کرتے ہیں۔ سارے الفاظ تقریباً آپ کو معلوم ہیں۔ اللہم یعنی
اللہم ایاک نعبدو، یہ شروع میں یہ سورہ فاتحہ میں، ولک نصلی، اور ہم تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں. صلی، اس نے نماز پڑھی، یصلی، وہ نماز پڑھتا ہے. یہ بھی سبحہ کے وزن پر ہے. صلی، آخر میں وہ یا ہے جو نہیں پڑھا جاتا الف کھڑا مت کے ساتھ. صلی، یصلی، صلی، مصلی، اس طرح سے. تو نصلی، یصلی، یصلون، تصلی، تصلون، اصلی، نصلی، ہم نماز پڑھتے ہیں. ونسجد، اور تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں، ہم تیرے لیے جھکتے ہیں. یعنی دیکھیے نماز، وَلَكَ نُصَلِّ، نَعْبُدُ، نُصَلِّ، نَسْجُدُ، عبادت ہم تیری کرتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر، پڑھائی، حلال کمائی، دین کی دعوت وغیرہ یعنی ساری زندگی ہماری تیرے عبادت کے لیے. اور اس عبادت میں خاص عبادت نماز بھی تیرے ہی لیے پڑھتے ہیں. اور نماز میں تجھ کو سب سے زیادہ قریب کرنے والی یا تجھ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی حالت یعنی سجدہ بھی صرف تیرے ہی لیے ہے. تو ہم کہیں گے اے اللہ، جب یہاں کہتے ہیں تو دل میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں نماز سے، تیری عبادت سے، اور خاص کر سجدے سے خوب محبت عطا کر. اس لیے کہ سجدے میں بندے کی عاجزی اور انکساری کا پورا اظہار ہوتا ہے. ایک اور پوائنٹ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، ذکر وغیرہ اس لیے دیا ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہو. بعض لوگ ان چیزوں کو اس لیے کرتے ہیں کہ صرف دنیا کی دعائیں مانگیں. ہم کو دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے. ترجمہ کیجئے، پورا ٹکڑا میں پڑھتا ہوں. اللہم ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں، ولک نصلی، اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، ونسجد، اور ہم سجدہ کرتے ہیں، وإلیک نسعی ونحفد، اور تیری طرف ہم دوڑتے ہیں اور ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. سعی سے یا سعی کرتے ہیں نا حج میں، تو سعی کا مطلب ہے دوڑنا. تیری ہی طرف ہم دوڑتے ہیں، یعنی جن کاموں کا تو نے کرنے کا حکم دیا ہے، کاموں کو، جن کاموں کو پسند کیا ہے، ان کاموں کے لیے، اور اس کے نتیجے میں تیری محبت اور تیری رضا حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں. ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. نحفظ یعنی تیری دین کی خدمت کے لیے، تیری خاطر بندوں کی خدمت کرتے ہیں. دین کی خدمت یعنی مسلمانوں میں اصلاح کا کام، ان کو قرآن حدیث سکھانا، سمجھانا، نماز، روزہ، اخلاق وغیرہ کے بارے میں بتانا، برائیوں سے رکنے کی تلقین کرنا. اسی طرح غیر مسلموں میں دین کی دعوت کو پہنچانا، اس کے لیے اچھی تیاری کرنا، طرح طرح کے وسائل یعنی ایک سے مل کر دعوت دینا، دین پر مشتمل کتابیں دینا، اخبارات، پروگرامز وغیرہ، اعتراضات، یہ سارا اعتراضات کا جواب دینا وغیرہ. ترجمہ کیجئے، وَإِلَيْكَ، اور تیری ہی طرف، نسعی، ہم دوڑتے ہیں، وَنَحْفِدُ، اور ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. دیکھیے یہ دعا جو ہے سارا دین کا پروگرام دے رہی ہے، اور یہ کنٹریکٹ ہے. جیسا شروع میں ہم نے کہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنٹریکٹ کا ریوائول ہے. وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی. وَنَخْشَى عَذَابَكَ، اور ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے. رجا، اس نے امید کی. یرجو، وہ امید کرتا ہے. نرجو، ہم امید کرتے ہیں. رحمتک، تیری رحمت کی. نقشہ، ہم ڈرتے ہیں. یہ بھی ہم نے سیکھا پچھلے بار. خشیہ، یخشا، نقشہ. عذابک، تیرے عذاب سے. مومن کو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے. چاہے کتنا ہی اچھا عمل کرے، وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اور نہ اللہ کے احسانات کا بدلہ دے سکتا ہے. اسی طرح اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے. صرف رحمت کی یاد ہو تو انسان کو شیطان پھسلا سکتا ہے. بعض لوگ، جاہل لوگ، نماز بھی برابر نہیں پڑھتے اور گناہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت مل جائے گی ہم کو، اور صرف عذاب کا ذکر بھی انسان کو مایوسی کی طرف ڈھکیل دیتا ہے. دونوں کے بیچ میں انسان کو ہونا چاہیے. ترجمہ کیجئے، وَنَرْجُو، اور ہم امید رکھتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں رحمتک، تیری رحمت کی. وَنَخْشَى، اور ہم ڈرتے ہیں عذابک، تیرے عذاب سے. ان عذابک بالکفار ملحق، بے شک عذاب تیرا کافروں کو ملحق ملنے والا ہے. کافر کی جمع کفار ہے، ایک جمع ہے، اور ملحق یعنی الحق یلحق، ملحق ملنے والا، الحاق کرنے والا. حقیقت میں تو عذاب تو کافروں کے لیے ہے، لیکن اگر ہم بھی نافرمانی کریں گے تو ہم بھی اس کی ذات میں آئیں گے. تو اللہ، ہم کہیں گے ہر قسم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ. یہیں پر یہ دعا ختم ہوتی ہے. یاد رکھیے اس دعا میں نا بہت ہے. اللہم انا نستعینک، نستغفرک، ونؤمن بک، ونتوکل علیک. اس کی اچھی پریکٹس کر لیجئے.